يا الله يا الله يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ آیت بھی سورہ حجرات کی ہی ہے. اس میں بھی اجتماعی کچھ خرابیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آیت کا مضمون سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے. دل آزاری کا مطلب کسی کا دل دکھانا. کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے. پھر اس دل آزاری میں بھی فرق ہے. جو ہمارا جتنا قریبی انسان ہے، جس کا ہمارے اوپر جتنا بڑا احسان ہے، اس کا دل اگر دکھایا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے. ایک عام آدمی کا دل دکھایا گیا، گناہ وہ بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. ہمارا سب سے بڑا احسان، ہم پر سب سے بڑا احسان ہمارا ماں باپ کا ہوتا ہے. وہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے ایک حدیث شریف میں شرک کے بعد دوسرا عظیم گناہ بڑا گناہ ماں باپ کو ستانا بتایا گیا ہے. حدیث شریف یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، الا انبئکم بأکبر الکبائر، الا انبئکم بأکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ گناہ تو بہت ہیں، بڑے بھی بہت ہیں، ان بڑوں میں بھی سب سے بڑے نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی، ہم تو آپ کے پاس آتے ہی اسی غرض سے ہیں کہ سیکھیں، ہماری تربیت ہو، اصلاح ہو. ضرور ارشاد فرمائیں. تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. سب جانتے ہیں اتنا عظیم گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی ہی نہیں رکھی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے لیے جس گناہ کو اور جتنے گناہوں کو چاہے گا معاف کر دے گا. جس کے لیے اور جن گناہوں کو چاہے گا اور جتنا چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں. شرک کی معافی کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی شرک کو چھوڑ دے، شرک سے باز آ جائے، اسلام قبول کر لے، تو پھر وہ شرک معاف ہو جاتا ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنا، کلمہ پڑھنا سابقہ سارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے. لیکن شرک پر قائم رہتے ہوئے شرک کی معافی کی کوئی صورت نہیں. اگر کوئی آدمی شرک کے ساتھ مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. انہ من یشرک باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو شرک تو بہرحال سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وہ عقوق الوالدین. شرک کے بعد، کفر کے بعد، اللہ کے انکار کے بعد سب سے بڑا دوسرے نمبر کا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. وہی دل آزاری، دل دکھانا، کسی کے دل کو ستانا. اور چونکہ ماں باپ ہمارے لیے سب سے عظیم ہیں، سب سے قریبی ہیں، ان کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، تو ان کی دل آزاری یہ سب سے بڑا گناہ ہو گیا. تو دل آزاری اسلام میں سب سے عظیم گناہ ہے کفر اور شرک کے بعد. اس لیے یہاں ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا گیا. وہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا سب سے عظیم گناہ ہے.
اگر یہ موضوع ہوتا تو اس پر ہم آپ کو اور بھی سناتے، لیکن ذہن میں نوٹ کر لیجیے، ہماری ساری نیکیاں سب ایک طرف دھری رہ جائیں گی اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں۔ ہمارا اعتکاف، ہماری یہ 13 تسبیح کی تسبیحات اور بھی جو مجاہدات آپ کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، چلے 4 مہینے لگا رہے ہیں، تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، جو بھی نیکی آپ کر رہے ہیں وہ سب ایک طرف رہ جائے گی اگر خدا نخواستہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں۔ حدیث کا حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل لعاق والدیہ یفعل ما یشاء فإن مصیرہ الی النار۔ قل لعاق والدیہ، ماں باپ کے نافرمان سے کہہ دو کہ جو چاہے نیکی کر، جو بھی تیرے جی میں حج کر لے، عمرہ کر لے، سجدوں میں رات گزار دے، نوافل پڑھ، تلاوت کر، جو بھی چاہے نیکی کر، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ اتنی سخت وعید موجود ہے۔ نیکی کرنے والے نیکی کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ تم سے خوش ہونے چاہیے۔ یہی مطلب ہے ان حدیثوں کا جن میں آپ نے ارشاد فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جو ہوتا ہے، باپ جو ہوتا ہے، وہ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، یعنی مین گیٹ ہے۔ جو کوئی بڑی بلڈنگ ہوتی ہے تو اس کا ایک صدر دروازہ ہوتا ہے، مین گیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے دروازے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ مین گیٹ کھلے گا تبھی تو اندر گھسو گے، اس لیے ارشاد فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے جو بہت سے دروازے ہیں ان کا مین گیٹ، صدر دروازہ والد صاحب ہیں۔ دوسری روایت میں اس کو یوں سمجھایا گیا، رضا الوالد فی رضا الوالد رضا للہ تعالی، او کما قال، کہ والد کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اگر والد صاحب راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر والد کو تم نے ناراض کیا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ماں کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو یہ ساری روایتیں ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ سب سے عظیم گناہ ماں باپ کا دل دکھانا ہے، لیکن اس میں سے جو نقطہ نکل کر آئے گا وہ ہے دل آزاری۔ دل آزاری، کسی کا دل دکھانا اسلام میں یہ سب سے عظیم گناہ ہے۔ اب ہم اور آپ ذاتی طور پر بڑے نیک ہو جاتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، تسبیحات کے پابند ہیں، لیکن اس چیز کا خیال نہیں رہتا کہ کسی کا دل تو ہم سے نہیں دکھ رہا ہے، اور اگر دکھ گیا ہے تو معافی کی کبھی سوچتے ہی نہیں۔ ہماری ناک اتنی بڑی ہو جاتی ہے، ہم کوئی لاڈ صاحب ہے کہ ہم سے معافی مانگے، ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے اندر جھکنا نہیں آیا، معافی مانگنا نہیں آیا ہے، دوسروں کو راضی کرنے کی فکر آپ کو نہیں ہے، تو پھر آپ دھوکے میں ہیں، ابھی آپ دھوکے میں ہیں۔ یہ ظاہری اعمال یہ سب رکھے رہ جائیں گے، اصل جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے وہ ہماری دل کی کیفیات پہنچتی ہیں۔ 70 پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تک قربانی کے موقع پر تمہارے جانور کا خون، گوشت، یہ چربی نہیں پہنچتی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ تک، تم جو جانور ذبح کر رہے ہو اس کا گوشت تھوڑی پہنچ رہا ہے، اللہ تک یہاں اس کا خون تھوڑی پہنچ رہا ہے۔ پھر اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تمہاری دل کی کیفیت۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، مسلم شریف کی روایت میں ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، اللہ تمہارا مال نہیں دیکھتا، کون غریب ہے، کون مالدار ہے، اور کون حسین ہے، کون بدصورت ہے، اس پر جنت موقوف نہیں ہے۔ اگر بدصورتوں کے لیے جنت نہ ہوتی تو حضرت بلال تو پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں، رسول اللہ زمین پر ہیں اور ان کی آواز جنت میں سنی جا رہی ہے۔ تو خوبصورتی اور بدصورتی سے جنت کا تعلق نہیں ہے، یا مالداری اور غریبی سے تعلق نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ وَلَكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے قلوب کو اور تمہارے کردار کو دیکھتا ہے، دل صاف ہے کہ نہیں۔ وہ کتنی مشہور روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی سامنے سے آ رہے ہیں، جیسے اپنی در سے کوئی آدمی آ رہا ہو تو مجھے نظر آئے گا، آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو حضور دیکھ رہے ہیں کہ آدمی آ رہا ہے، اور اس طرح وہ مسجد میں داخل ہوا کہ بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑ رکھے ہیں اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، تازہ تازہ وضو کر کے آیا ہے، اور مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب وہ آ رہا تھا تو حضور نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو ابھی ایک شخص آئے گا، اسے دیکھ لینا۔
سب لوگ انتظار میں بھی کون آئے گا جنتی زمین پر جس کے لیے رسول اللہ فرمایا جنتی. تو وہی آدمی آیا، بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑ رکھے ہیں، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، مسجد کے کونے میں گیا، 2 رکعت پڑھی، مجلس میں آ کے بیٹھ گیا. مجلس ختم ہو گئی، سب لوگ چلے گئے، لوگوں نے دیکھ لیا. دوسرے دن پھر ایسا ہی اتفاق ہوا کہ نبی کچھ بات ارشاد فرما رہے ہیں، وہ شخص سامنے سے آ رہا ہے. آپ نے فرمایا اگر جنتی دیکھنا ہو تو ابھی ایک شخص آئے گا، اسے دیکھ لینا، وہ جنتی. اب اللہ کے نبی جس کو جنتی کہہ دے پھر اس کے جنتی ہونے میں شک کیا رہا؟ وہی آدمی جو کل آیا تھا وہی آدمی پھر اسی طرح بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑ رکھے ہیں، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، مسجد کے کونے میں گیا، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، آ کر مسجد میں مجلس میں بیٹھ گیا. ایسا 3 دن ہوا اور وہی آدمی آتا تھا، ہر 3 دن اتفاق ایسا ہوا. مجلس والوں میں سے ایک کو فکر لگی کہ میں دیکھوں یہ آدمی کون ہے، کیسا اعمال کرتا ہے، کیا خوبیاں اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی ہر 3 دن یہ فرما رہے ہیں جنتی دیکھنا ہو تو دیکھو، جنتی دیکھنا ہو تو دیکھو، اور یہی آدمی آتا ہے. جب مجلس ختم ہوئی تو یہ اس کے ساتھ چل دیا، پیچھے پیچھے چلتا رہا. وہ ایک گلی میں جا کے اپنے گھر میں گھسا تو یہ بھی پیچھے پیچھے، اور اسے کہنے لگا صاحب میرا کچھ معاملہ ہے، مجبوری ہے، میں آپ کے گھر میں مہمان رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر نہیں جا سکتا، کچھ مجبوری ہے، میرے حالات ہیں، کچھ بتایا ہوگا، میں آپ کا مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں. ان کا کوئی بات نہیں، آپ کا استقبال ہے، آئیے. مہمان تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک نعمت ہے، جو کچھ ہم سے ہوگا ضیافت کریں گے آپ کی. اور رکھ لیا ان کو. اب وہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہے، پھر دوسرے دن بھی ساتھ رہے، تیسرے دن بھی ساتھ رہے. انہوں نے ان کی زندگی کا جائزہ لیا تو کوئی خاص اعمال نظر نہیں آئے. جو ہر مسلمان کرتا ہے وہی وہ کر رہے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنا، ہو سکے تو رمضان کے روزے رکھ لیے، تلاوت کرنا، جو ہر مسلمان کرتا ہے وہی وہ آدمی کر رہا ہے. 3 دن جب پورا ہو گئے تو یہ جاسوس جو تھا، جو تحقیق کے لیے گیا تھا، اس نے بات کھول دی. وہ کہنے لگا میرے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، میرے حالات اچھے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن میں فرمایا ہے اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہے تو ابھی ایک شخص آئے گا، اس کو دیکھ لینا. اور ہر 3 دن تم ہی آئے ہو تو تم طے شدہ بات ہو کہ جنتی ہو. میں اس ٹوہ میں آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ کے کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں. لیکن میں نے 3 دن تک دیکھا ہے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں، نماز پڑھنا، تسبیحات کرنا، وہ کام ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. تو ان صحابی نے کہا کہ بھئی جو کچھ تم نے دیکھا وہی ہے، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض نہیں پاتا ہوں. ہر رات شام کو اپنی طرف سے سارے مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں اور اپنے دل کو صاف ستھرا رکھ کر سوتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں بس یہی وہ خوبی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے اور تمہارے اندر فالتو ہے. اسی خوبی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنتی کہہ رہے ہیں. یہ وہ وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ان ظاہری اعمال کو، ان کی بہت زیادہ کثرت کو، بہت زیادہ بہتات کو نہیں دیکھے گا. دلی کیفیات کیا ہیں، دل کا سودا ہوگا وہاں جا کر. یہ عمل تو خاک میں اڑ گئے، چلے گئے، لیکن دل ہمارا ایک ایسی چیز ہے وہ ایک تھرما میٹر سے ناپا جائے گا. اس میں ایمانی قوت کتنی ہے، اس میں محبت کتنی ہے، اس میں قرآن اور اسلام اور دین کی عظمت کتنی ہے، اللہ کے لیے اس میں قربانی کا جذبہ کتنا ہے، یہ دل ناپا جائے گا. وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اس لیے پہلا تو نوٹ یہ کر لیجیے کہ ہماری جتنی عبادات ہیں اپنی جگہ پر سب خوبیاں ہیں، لیکن کفر اور شرک کے بعد سب سے عظیم جو گناہ ہے وہ دل آزاری ہے. کسی چھوٹے یا بڑے، پڑوسی، جان کے غیر جان والے، مسلم غیر مسلم، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ خود بہت بڑی نیکی ہے. ہم بے ضرر بن جائیں، بے ضرر، ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں بزرگ بننے کے لیے اوابین پڑھنی پڑتی ہیں، اور بزرگ بننے کے لیے تہجد پڑھنی پڑتی ہے، بزرگ بننے کے لیے 13 تسبیح کرنی پڑتی ہیں، بزرگ بننے کے لیے نہ جانے اور کیا کیا محنتیں کرنی پڑتی ہیں. بالکل نہیں، بالکل نہیں. بزرگ بننے کے لیے صرف ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے، گناہ چھوڑ دو، آپ سب سے بڑے بزرگ ہیں. گناہ چھوڑ دو، سب سے بڑے بزرگ ہیں. سب نماز نہ پڑھیں تو نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی تو ایک گناہ ہے. بھائی صاحب قتل کر دیں چاہے کسی کو تو قتل کرنا بھی تو ایک گناہ ہے. تو میں نے ایک لفظ کیا کہا ہے، گناہ چھوڑ دو،
آپ سب سے بڑے دیندار ہیں، سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ بزرگ کے کوئی پر نہیں لگتے ہیں۔ بزرگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پانی کے اوپر مصلی بچھائے تو نماز پڑھے۔ بزرگ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس سے کرامات ظاہر ہوں، بالکل ضروری نہیں۔ کشف ہو، بالکل ضروری نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے بزرگ ہونے کے لیے کہ وہ گناہ نہ کرتا ہو، جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ جو روزہ فرض کیا گیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا، یعنی بات کو آسان کیا گیا۔ گھبراؤ نہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلے والوں نے بھی رکھا ہے، وہ بھی انسان تھے۔ جب وہ روزہ رکھ سکتے تھے تو تم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تمہارے لیے کوئی نئی چیز کا حکم نہیں آ رہا جو تم گھبراؤ، کیسے رکھیں گے روزے، کیسے ہوگا بھائی، کیا ہوگا؟ آسان کیا معاملے کو۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کیوں فرض کیے؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے، آپ چھوڑتے ہی ہیں۔ روزے میں تو آپ حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، بھئی کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی سے صحبت کرنا حلال ہے کہ نہیں حلال؟ لیکن اللہ نے کہا صبح صادق سے لے کر غروب تک ان کاموں کو میرے لیے چھوڑ دو۔ جب تم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ پریکٹس کروائی، یہ مشق کروائی آدمی سے۔ تم تو وہ ہو، تمہارے اندر تو ایسا جوہر رکھا ہوا، ایسا کامل ہو کہ جب اللہ نے کہا تو تم نے تو حلال چیزیں چھوڑ دی۔ تو اے مسلمانوں، اے اللہ کو ماننے والوں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کے لیے حرام کر رکھا ہے ان کو چھوڑنا تو اور ضروری ہے۔ اور جب تمہارے اندر یہ وصف موجود ہے کہ کھانا پینا اور بیوی سے صحبت کرنا تمہاری خواہش ہے، وہ تمہاری فطری ضرورت ہے، اس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے ہو۔ جب تم ان کو چھوڑ سکتے ہو آدھے دن کے لیے ہی صحیح، تو جن میں جو تمہاری فطری ضرورت نہیں ہے ان کو تو تم بہت آسانی چھوڑ سکتے ہو۔ بھئی کسی کو گالی دینا ہماری کیا مجبوری ہے؟ کسی کا قتل کرنا ہماری کیا مجبوری ہے؟ کسی کو دل دکھانا وہ ہماری کون سی مجبوری ہے؟ کھانا ہماری مجبوری ہے، پینا ہماری مجبوری ہے، صحبت کرنا بیوی سے ہماری مجبوری ہے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو تمہاری مجبوری والی چیزیں ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، میرے کہنے سے آدھے دن کے لیے یعنی 12 گھنٹے کے لیے میرے لیے چھوڑ سکتے ہو، تو وہ چیزیں جن پر تمہاری زندگی رکی ہوئی نہیں ہے اور وہ تمہاری مجبوری بھی نہیں ہے، ان کو تم بہت آسانی سے چھوڑ سکتے ہو۔ تو روزہ رکھوا کر مشق کروائی گئی ہے، سکھایا گیا ہے۔ تو روزے کا مقصد ہے گناہوں سے بچانا۔ تو یاد رکھنا کہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی بزرگی ہے گناہوں سے بچنا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص کیفیت کے ساتھ 5 نصیحتیں فرمائی تھی۔ ان میں پہلی نصیحت یہی تھی، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، بعض روایتوں میں ب5 کلمات، کہ کون آدمی ہے جو مجھ سے ان 5 باتوں کو لے لے۔ میں 5 نصیحتیں کروں گا، 5 باتیں بتاؤں گا، کوئی ہے جو ان کو لے لے، لیکن شرط یہ ہے باتیں کی بات جگہ منع کر، ایسا ہے جو مجھ سے ان کلمات کو لے، فَيَعْمَلُ بِهِنْ، پس ان پر عمل کرے، او يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنْ، اور سکھائے ان لوگوں کو جو ان پر عمل کر سکے۔ شرط یہ ہے کہ اول تو خود عمل کرے اور ان لوگوں کو بتائے جو ان پر عمل کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں تیار ہوں، میں آپ سے ان باتوں کو لے لوں گا، خود بھی عمل کروں گا اور ایسے لوگوں کو بتا دوں گا جو عمل کرتے رہیں گے۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، ان کا ہاتھ لیا اور ایسی انگلیاں موڑی، 1 2 3 4 گننے کے لیے، فعدہن، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ پکڑ کر انگلیاں موڑ کر 1 2 نمبر 5 نمبر گن کے بتایا۔ فرمایا نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ 5 باتیں ہیں جو بہت اہمیت کے ساتھ دی جا رہی ہیں، ان میں پہلا نمبر یہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، اور جو چیزیں حرام کی وہ کیا ہیں؟ تمام گناہ۔
شرک کرنا حرام ہے، کفر کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے، کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، کسی کو بہتان باندھنا حرام ہے، کسی کو ذلیل کرنا حرام ہے، کسی کو تھپڑ مارنا حرام ہے، کسی کا مال دبانا حرام ہے۔ جو چیزیں گناہ ہیں وہی حرام ہے۔ تو کیا فرمایا گیا؟ اتقی المحارم، اے ابو ہریرہ تمام حرام چیزوں سے بچتا رہے، تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سب سے بڑا بزرگ بن جائے گا۔ جب اللہ کا نبی ہمیں بتا رہا ہے کہ بزرگی کا نسخہ یہ ہے، گناہوں سے بچ جاؤ، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، بد نظری مت کرو، غیبتیں مت کرو، جھوٹ مت بولو، کان سے غلط مت سنو، پاؤں سے غلط مت چلو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، یہی بزرگی ہے۔ ہاں فرصت مل جائے تسبیح بھی پڑھ لو، فرصت مل جائے تو تلاوت بھی کر لو، فرصت مل جائے دعا بھی کر لو، فرصت مل جائے تو کوئی اور نیکی بھی کر لو، لیکن سب سے بڑی نیکی ہے گناہوں سے بچا آدمی۔ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، سب سے بڑا ورد یہ ہے، سب سے بڑا یعنی عابد بننے کا نسخہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ تکن اعبد الناس، لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں، ہم دیندار بننا چاہتے ہیں، دیندار بننا چاہتے ہیں۔ بھائی دینداری کے نام کس کا ہے؟ بہت آسان ہے، اگر کوئی کرنا چاہے اپنا آپ کو گناہوں سے بچانا، بس اور کچھ نہیں کرنا۔ سب فرض نماز نہ پڑھیں تو بات وہی آئے گی، فرض نماز پڑھنا بھی تو گناہ ہے، نہ پڑھنا بھی تو گناہ ہے۔ سب روزے نہ رکھیں، آپ کہہ رہے بس گناہوں سے بچو، عمل کرو چاہے مت کرو، تو جو فرائض ہیں اگر ان کو چھوڑو گے تو وہ بھی تو گناہ ہیں۔ تو ایک ہی جملے میں سارا دین آ جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی بزرگی ہے۔ ابو ہریرہ کو نصیحت فرمائی گئی، اتقی المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے اپنا آپ کو بچا تو لوگوں میں سب سے بڑا عابد ہو جائے گا۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی، وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے جو تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، اللہ نے جو تیرے لیے قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر خوش رہ تو سب سے بڑا مالدار ہے۔ مالدار اس کا نام نہیں ہے جس کی کوٹھیاں بھری ہوئی ہوں، مالدار اس کا نام ہے جس کی کوئی ضرورت رکتی نہ ہو اور دل مطمئن رہتا ہو، سکون سے رہتا ہو، وہ مالدار ہے۔ اس مالداری کا کیا کرو گے؟ کوٹھیاں بھری ہوئی ہیں، پیسے بھرے ہوئے ہیں لیکن سکون نہیں ہے، کینسر کی بیماری لگی ہوئی ہے، قرضہ لگا ہوا ہے، اولاد نافرمانی ہو گئی، بیوی حرام کاری میں لگی ہوئی ہے، کیا کرو گے کروڑ پتی بن کے؟ سکون ملے گا آپ کو؟ اگر بیوی بے راہ ہو جائے، فرض کرو اللہ نہ کرے آپ کی بیوی غلط راستے پر چل جائے، دوسروں سے غلط تعلق کر لے اور خوب سینکڑوں کروڑ پتی آپ لوگ ہیں، زندگی میں مزہ آئے گا آپ کو؟ آپ کا جینا بھاری ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کی بیوی شریف ہے، گھر سے باہر نہیں جاتی ہے، غیروں سے آنکھ نہیں لگاتی ہے۔ کبھی خیال کیا آپ نے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی؟ کتنا بڑا سکون دے رکھا ہے۔ اگر ذرا سی آؤٹ ہو جائے بیوی تو ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، ذلیل ہو جاتے ہیں معاشرے میں اور اپنا جینا بھاری ہو جاتا ہے۔ آدمی یہ چاہتا ہے خودکشی کر لوں، مر جاؤں، کیا کروں؟ چھوڑ بھی نہیں سکتا، 7 بچے 8 بچے ہیں، چھوڑ بھی نہیں سکتا، کیا کرے گا؟ تو کتنی بڑی نعمت ہے اگر بیوی پاک دامن ملی ہوئی ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، واقعی حیرانی ہوتی ہے، کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ آدمی کا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا اور وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سکون ملا ہوا ہے، بچے آپ کے ٹھیک ہیں اور وہ فرم بردار ہیں، غلط راہ پر نہیں چل رہے، یہ بہت بڑا احسان اللہ، خاص طور سے اس زمانے میں جب سارے لوگ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، سب شکوہ کرتے پھر رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کے کہے میں چلتے رہتے ہیں اور موٹے موٹے فرائض کے وہ پابند ہیں، تو بہت بڑی نعمت، لیکن کبھی شکر گزاری نہیں ہوتی۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر شکر کرنا چاہیے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، وحدک لا شریک لک۔ یہ دعا صبح بھی پڑھو، شام کو پڑھو، اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، لیکن تصور میں نہیں آتا۔ تو میں سمجھا رہا ہوں، دوسرا نمبر حضور نے فرمایا وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر خوش رہو، تم سب سے بڑے مالدار ہو، اور قسمت میں جو لکھ رکھا ہے اس سے ایک دانہ پھالتو کسی کو مل ہی نہیں سکتا، اور جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے وہ اس سے کبھی محروم رہ ہی نہیں سکتا، وہ آ کر ہی رہے۔ 2 باتیں ہیں، جو لکھ دیا اس سے پھالتو نہیں ملے گا، اور جو لکھ دیا وہ کبھی ہاتھ سے جائے گا ہی نہیں، آ کر ہی رہے گا۔ اب یہ تمہارا اپنا کام ہے کہ تمہارا مقدر جو اللہ نے لکھا ہے تم اس کو حلال کر کے لے رہے یا حرام کر کے لے رہے ہو، ٹٹلو کاٹ کے لے رہے، اولیس کاٹ کے لے رہے، یا کوئی اور حرام طریقے سے لے رہے ہو، یا جائز طریقہ اختیار کر کے حلال کر کے لے رہے ہو۔
ملے گا وہی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے۔ تو وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، یہ دو نصیحتیں ہوگی۔ گناہوں سے بچنا تو سب سے بڑا بزرگ ہو جائے گا، جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے اس پر خوش رہے، راضی رہے، سب سے بڑا تو مالدار ہے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، یہ بھی بہت مین پوائنٹ ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھی طرح رہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو مؤمن کامل بن جائے گا۔ اگر اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں آیا تو ابھی تو تمہارا ایمان بھی پورا نہیں بنا، پکے مومن بھی نہیں بنے تم۔ ویسے چاہے تم بزرگ صاحب بن رہے ہو، چاہے تہجد گزار بن رہے ہو، چاہے 4 مہینے لگا رہے ہو، اپنے آپ کو دیندار تصور کر رہے ہو، لیکن جب تک پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں آئے گا اس وقت تک اللہ کی نگاہ میں تم کامل مومن بھی نہیں ہو۔ کتنی مشہور روایت ہے، آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ نے کہا کون ہے اللہ کے نبی، کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کی شرارتوں سے، بد اخلاقیوں سے اس کا پڑوسی پریشان رہتا ہو، وہ اللہ کی قسم مومن نہیں۔ مؤمن امن دینے والا، عربی زبان کا لفظ ہے مؤمن، امن دینے والا، دوسروں کو سکون دینے والا، نہ کہ تکلیف دینے والا۔ اب اگر وہ تکلیف دے رہا تو مؤمن کہاں ہے؟ اس کو فرمایا حضور نے، اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے احسن الی جاری، اپنے پڑوس کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ اب پڑوس کئی طرح کے ہوتے ہیں، جو 24 گھنٹے کا پڑوس ہے، مکان اس کا ہمارا مکان کے بغل میں ہے، اب وہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ دار بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، عام انسان ہے، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ پڑوس میں جو بھی رہتا ہو، مسلم غیر مسلم، رشتہ دار غیر رشتہ دار، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلام کا اہم نمبر ہے۔ اس وقت تک تم مومن کامل نہیں بنو گے جب تک اس کے ساتھ حسن سلوک نہ۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو عارضی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، بس میں آپ بیٹھ کر آ رہے ہیں، 2 آدمیوں کی سیٹ ہے، ایک پر آپ بیٹھے ہیں، کوئی اور بیٹھا ہوا، یہ بھی پڑوسی ہے۔ والصاحب بالجنب، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، والصاحب بالجنب، جو تمہاری بغل میں ساتھی ہے، جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، کچھ ہمارے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، یہ بھی وہ الصاحب بالجنب، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، الصاحب بالجنب۔ بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، جو بغل میں بیٹھا ہوا 6 گھنٹے ساتھ رہے گا، الصاحب بالجنب۔ کسی جلسے میں گئے ہیں، کسی سبق میں بیٹھے ہوئے، الصاحب بالجنب، یہ بھی پڑوسی ہے، اس کو بھی 6 گھنٹے میں ہم سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے تم تکلیف نہ پہنچاؤ، لیکن تکلیف پہنچ جائے تو اس کے ذمہ دار بھی تم۔ مثلا تمہارے بدن کی بدبو سے اس کو تکلیف ہو رہی، تمہارے بیٹھنے کا انداز سے اس کو تکلیف ہو رہی، تمہارا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے، لیکن بیٹھنے کا انداز سے اس کو تکلیف ہو رہی، تمہاری بغل کی بدبو سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو تم ذمہ دار۔ اس لیے ہدایت دی گئی ہے جب کسی مجمع میں جاؤ، بڑے مجمع میں بیٹھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ہدایت ہے نہا کر صفائی کا اہتمام کر کے، خوشبو کا اہتمام کر کے جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدبو سے تکلیف ہو جائے کسی۔ یہاں تک تعلیم ہے، آپ پڑھو حدیثوں کو، سب باریکی آپ کو مل جائے گی۔ تو پہلا نمبر کیا تھا، یاد رکھنا 5 نصیحتوں کو۔ اتقی المحارم، اے ابو ہریرہ گناہوں سے بچتا رہنا تو سب سے بڑا بزرگ ہو جائے گا۔ وارض بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہے تو سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا۔ اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو مومن کامل بن جائے گا۔ چوتھا نمبر فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کیا کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو تم مسلمان بن جائے گا۔ مسلمان جیسا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آدمی جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو، دوسروں کو عزت دیا کرو۔ اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ لوگ ہم سے اچھی طرح بات کریں، اخلاق سے پیش آئیں، تو تم بھی دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کوئی ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھے، تو اب تم لوگوں کے لیے یہی پسند کرو کہ کسی کی بیٹی اور بہن کو، بیوی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو۔ تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی ہمارے گھر میں چوری نہ کرے، ڈاکہ نہ ڈالے، ہم اطمینان سے رہیں، تو دوسروں کے لیے یہی پسند کرو۔ اور وہ چلے جاؤ، اور وہ چلے جاؤ، تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ ہماری معاشرے میں عزت بنے،
تو دوسروں کو عزت دیا کرو. تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ ہم جنتی بن جائیں، تو دوسروں کو بھی جنتی ہونا پسند کرو، ان کے لیے بھی جنتی بنانے کی کوشش کرو. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کر، تو تو مسلمان کامل ہو جائے گا. اور 5واں نمبر فرمایا آپ نے وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. زیادہ مت ہنسا کرو، بات بات پر کھلکھلا رہے ہو، بیٹھ کے مجلس سے لگا رہے ہو، زیادہ مت ہنسا کرو، اس سے دل مر جاتا ہے، آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. جتنا پرسکون رہے گا، سنجیدہ رہے گا، جتنا زیادہ خاموشی اختیار کرے گا، اتنا دل سوچے گا، اتنے دل میں اللہ کی فکر آئے گی، آخرت کی فکر آئے گی، قبر کا عذاب کا تصور پیدا ہوگا. جب کھلکھلا رہا ہے، مزہ لے رہا ہے، مذاق کر رہا ہے اور ٹھٹے لگا رہا ہے، تو دل کو موقع ہی نہیں مل رہا سوچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے وہ اعضاء کا مجموعہ بنایا ہے، اور ہر عضو کا ایک کام دیا ہے. آنکھیں دی ہیں تو اس کا ایک کام ہے دیکھنے کا، کان دیا ہے تو اس کا کام ہے سننے کا، ناک دی ہے تو اس کا کام ہے سونگھنے کا، زبان دی ہے تو اس کا ایک کام ہے ذائقے کا، بولنے کا. تو مجموعہ ہے وہ اعضاء کا، اور ہر عضو کا ایک کام ہے. تو دل بھی ایک عضو ہے، اس کا ایک کام ہے تفکر، سوچنا، تدبر، غور و فکر کرنا. جب اس کو موقع دو گے تو ہی تو وہ تدبر کرے گا، تو ہی تو وہ غور و فکر کرے گا. تمہاری آنکھیں مشغول، کان مشغول، زبان مشغول، ہنس رہے ہو، دل کو یہ موقع ہی نہیں مل رہا. یہ کب موقع ملتا ہے؟ جب آنکھ بھی بند ہو گئی، دل بھی، کان بھی بند ہو گیا، زبان بھی بند ہے، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب دل اپنا کام کر رہا ہے، اب وہ تفکر کرے گا، غور و فکر کرے گا، اللہ میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، قدرت میں وہ غور و فکر کرے گا. لیکن اگر سارے اعضاء ہمارے کام میں مشغول ہیں تو دل اپنا کام نہیں کرتا. اعضاء جب ٹھنڈے پڑیں گے تو دل اپنا کام کرتا ہے. یہی وجہ ہے جب تم نماز میں آتے ہو اللہ اکبر اور چاہتے ہو سکون سے نماز پڑھیں، تب ظاہر بات ہے کان نے کام چھوڑ دیے، آنکھ بھی کام چھوڑ دی، تھوڑی دیر بند کر کے اب خیالات شروع ہو جائیں. کیوں؟ دیگر اعضاء نے اپنا کام چھوڑا تو دل کا کام شروع ہو گیا. اور تم پھر یہ کہتے ہو یار مولوی صاحب جیسی نیت مانتے ہیں پر کیوں کیسے چل جاتی ہے؟ تو کیسے تو اس لیے چل رہی ہے کہ دیگر اعضاء نے کام چھوڑا، دل نے کام شروع کر دیا. وہ الگ بات ہے کہ اچھا خیال آئے یا برا خیال آئے، کوشش کر کے اچھے خیالات آنے چاہیے، اللہ کی ذات کے بارے میں، جنت کے بارے میں، نبی کی سنتوں کے بارے میں، قبر کے بارے میں، مرنے کے بعد کے حالات کے بارے میں. یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس پر غور و فکر کرے آدمی، ادھر دل کو موڑ دے، دل ادھر تفکر کرے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دل بند ہو جائے. دل بند ہوگا تو آپ خود بند ہو جائیں گے، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. دل تو چلے گا اور اس میں کیسی تو چلے گی، کچھ نہ کچھ خیالات تو آئیں گے. بس ان خیالات کو اچھائی کی طرف موڑنا ہے، برائی سے پھیرنا ہے، یہی کامیابی ہے. تو کیا فرمایا گیا؟ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، کثرت سے مت ہنسا کرو، زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو مجھے یہ حدیث سنانا مقصد نہیں تھا، اس میں پہلا جو نمبر ہے وہی سنانا تھا، لیکن بہرحال جب ایک سلسلہ چل پڑا تو میں نے سنا دی ہے. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اتقِ المحارم، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. تو ہم بزرگ بننا چاہتے ہیں، دیندار بننا چاہتے ہیں، اسی لیے بیعت ہو رہے ہیں، سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں، ذکر اذکار کی پابندی کر رہے ہیں. تو آپ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بن جائیں. آنکھوں کے گناہوں سے بھی بچائیں، کان کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، زبان کا بھی گناہ ہوتا ہے اس سے بھی بچائیں. ہماری آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے. حدیث میں ہے زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا بد نظری ہے، آنکھوں کا زنا بد نظری ہے. آدمی بہت سے شکایت کرتے ہیں کہ پہلے بہت اچھی کیفیات تھی، رونا بھی آتا تھا، نماز پڑھنے کو جی چاہتا تھا، تسبیحات میں خوب من لگتا تھا، اب بات ختم ہو گئی، اب وہ بات نہیں ہے. تو یاد رکھو یہ کسی نہ کسی موقع کی بد نظری کا اثر ہے. بد نظری ایک ایسا گناہ ہے جو حلاوت کو چھین لیتی ہے. اعمال میں جو مٹھاس ہے، دلچسپی ہے، وہ بد نظری سے ختم ہو جاتا ہے. جتنے نگاہوں کو پاکیزہ رکھو گے، جتنے نگاہوں کو قابو رکھو گے، اتنے عبادت میں حلاوت و چاشنی آئے گی. یہ حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خوبیاں گنوائی ہیں ایک مومن کی، اس میں ایک یہ ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے وہ حلاوت ایمان پاتا ہے. یہ حدیث ہے. اور جو حلاوت ایمان پا لیتا ہے اس کے بارے میں قوی توقع ہے کہ اس کو حسن خاتمہ ملے گا. حسن خاتمہ یعنی ایمانی موت اس کو نصیب ہوگی. اور جس کو حلاوت ایمان نہ ملے اس کا ڈر لگا رہتا ہے، این موقع پہ پتہ نہیں پھسل تو نہیں جائے گا. تو حلاوت ایمان پانے کے لیے، اعمال میں دلچسپی پانے کے لیے ضروری ہے
اپنی آنکھوں کو زنا سے بچانا، اور زنا ہے غیر محرموں کو دیکھنا، گندی تصویر دیکھنا، غلط باتوں کو دیکھنا، اسے نگاہ کو بچایا جائے۔ اللہ کی قدرتوں کو دیکھو، سورج کو دیکھ کر غور کرو، چاند کو دیکھ کر غور کرو، آسمان کو دیکھ کر غور کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، کیا انداز ہے کہنے کا، قرآن میں تدبر نہیں کرتے لوگ، قرآن میں سوچتے نہیں، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو دل تفکر کے لیے ہے، تدبر کے لیے ہے، اور تدبر کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے۔ تو سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، خود سمجھ سکتے ہوں تو کوشش کریں، نہیں سمجھنے والوں کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں، یہ تدبر کے لیے۔ بات تو دوسرے رخ پر چلی گئی، میں نے آیت کوئی اور پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں کوشش کریں گے جو آیت پڑھی گئی تھی اس کے متعلقات کچھ عرض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔